آنے والے سالوں میں کوئی گستاخی کی تھی یا مسئلہ یہ تھا کہ یہ قانون کے خلاف بات کرتا تھا؟ نعوذ باللہ کوئی ایسے سوچ بھی سکتا ہے اور نہ کوئی اس طرف کسی کی سوچ بھی ہے. ہم تو ایک قانون کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس میں اگر اس کے اثرات غلط ہیں یا اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پہ نظر ثانی کی جائے. سارے مسلمان ہیں، اگر مسلمان کوئی ایسی بات کرے تو وہ تو پاگل ہوگا، وہ تو مینٹل کیس ہوگا. آپ کیوں مجھے کوئی کیس ہے جس طرح میں توہین رسالت کے حق میں ہوں؟ میں بالکل نہیں ہوں. میں نے تو واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہم مسلمان ہیں، کوئی اس کو نہیں برداشت کر سکتا. میں ایک ضیاء الحق کے قانون کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. تو شروع میں تو انگریزوں نے بنایا تھا، لیکن یہ ہر مذہب یعنی ہر رسول کے لیے تھا کہ آپ انسائٹ نہ کریں لوگوں کو، اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لو ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے یہ خدا کا قانون نہیں ہے، انسان کا قانون ہے. اور اگر اس قانون کے خلاف بندہ ہو یا اس قانون میں تبدیلی چاہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جرم ٹھیک ہے. یہ جو مولوی حضرات ہیں نا، یہ کوشش کر رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس قانون میں ناانصافیت ہے، اس کا مطلب ہے میں رسول پاک کی بے حرمتی کے حق میں ہوں. تو یہ تو فضول بات ہے. یہ تو ہر ایک کے خلاف فتوے دیتے پھرتے ہیں. انہوں نے تو بسنت کے خلاف بھی دیتے ہیں فتوے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو بھی کافر اعظم بلایا یہ کرنے، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. یعنی میں جو میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد دین تاثیر، انہوں نے پاکستان کے موومنٹ میں اتنا بڑا حصہ لیا، وہ یونائٹڈ نیشنز میں کہ پلیبسائٹ ریزولوشن انہوں نے ڈرافٹ کیا، اور مجھے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں. پروسیس ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ جو کر رہا ہے رجسٹر اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اس طرح کا کیس رجسٹر کیا اور رسول پاک کا نام غلط استعمال کیا ہے تو پھر وہی قانون اس پہ لاگو ہوگا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے حوالے سے جس میں سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت برقرار رکھی گئی ہے، کیا اہمیت ہے اس فیصلے کی؟ فواد صاحب، سب سے پہلا سوال میں یہی کرنا چاہوں گی آپ سے. اب یہ سوال اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے کہ دیکھیں سیدھا قانونی اعتبار سے تو بالکل سادہ سا کیس ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے قتل کیا، اس کے بعد جا کے اس نے سرنڈر کر دیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے قتل کیا ہے اور اس کی یہ وجہ ہے اور اس کو سزائے موت ہو گئی. اور تو پھر اتنی بڑی خبر وہ ایک قاتل ہے، وہ اقرار کر چکا ہے، اعتراف کر چکا ہے، تو ججز نے یہی سزا دینی تھی. کیا انیوژل ہے اس میں کچھ جو اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے اپریشیٹ ہو سکتا ہے نا کہ جج مر سکتا ہے بعد میں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جس جج نے پہلے فیصلہ دیا اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، اس کے بعد یہاں پہ سٹنگ جج ہائی کورٹ کا جو تھا وہ سٹنگ جج ہائی کورٹ کے مرڈر ہوئے ہیں اس کیسز میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ گورنر سلمان تاثیر سٹنگ گورنر مرڈر ہو گئے، سٹنگ فیڈرل منسٹر شہباز بھٹی مرڈر ہو گئے. تو جب اس طرح کا ممتاز حسین قادری ہم سب کا ہیرو ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کا تاج ہے. ایک فرض کفایہ تھا جو ہم سب کی طرف سے اس نے ادا کیا ہے، اور ممتاز حسین قادری اس غازیوں کے قافلے کا روپ دھار چکا ہے، اس شہداء کے قافلے کے اندر شامل ہو چکا ہے. جو امام حسین کا واقعہ ہے اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف. اس میں آپ کس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر صحابہ موجود تھے دونوں طرف، مسلمان تو تھے ہی. کربلا کے واقعے پہ تو ہم بڑا کہ وہ تو حق و باطل کی جنگ، اس کو حق و باطل کی جنگ تھی، لیکن یہ کیا یزید کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نقطہ نظر تو الگ الگ ہے نا. اس کینیڈا والے بغیرت کے بارے میں، اس دلے کے بارے میں، اس خنزیر کے بارے میں بک بک کرنا پریڈ ہو رہی بہت بری حالت ہے.